لیگی رہنما مریم اورنگزیب انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ گلگت بلتستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے، اسی طرح اسلام آباد سے لوگ آئے ہوئے تھے، بلوچستان سے دو دن کا سفر کر کے لوگ آئے، سندھ سے لوگ آئے، خیبر پختونخوا سے لوگ آئے۔ مطلب اس قسم کا استقبال کرنے پہ میں پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور عورتیں 9 گھنٹے جلوسوں میں پھنسی رہیں، اور جو پوری ایک کیرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے سڑکوں کی، اس سے زیادہ لوگ جو تھے وہ الحمدللہ موبلائز تھے۔ اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ آج بھی پاکستان کو یہ یقین ہے، پاکستانی عوام کو یہ یقین ہے کہ آج کی مشکلات میں گھرا پاکستان صرف اور صرف محمد نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کی برکت سے صرف محمد نواز شریف صاحب نکال سکتے ہیں۔ اور وہ اس لیے، جیسا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، کہ وہ اس لیے کہ 2017 میں مہنگائی نہیں تھی ملک میں، بجلی کے بل نہیں تھے اس طرح کے، بجلی مہنگی نہیں تھی، گیس مہنگی نہیں تھی، آٹا چینی مہنگی نہیں تھی، روٹی مہنگی نہیں تھی، عوام کے پاس روزگار تھی، سی پیک تھا، ڈیولپمنٹ تھی، موٹر ویز تھے، بجلی کے منصوبے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم تھی، دہشت گردی ختم تھی، پوری دنیا میں پاکستان کا ایک وقار تھا۔ یہی باتیں انہوں نے کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ سازشیں کر کے، جھوٹے الزامات کر کے، پروپیگنڈا کر کے، ریاستی مشینری کو استعمال کر کے ایک شخص کو نکالنے کی خاطر ملک سے خوشحالی اور ترقی نکال دی۔ کیوں؟ آج جب ایک شخص بجلی کا بل لیتا ہے تو اس کے پاس 2017 کا بھی بجلی کا بل ہے جو میاں صاحب نے دکھایا تھا۔ آج اگر روٹی 20 روپے کی دیتا ہے تو 2017 میں وہ 5 روپے کی روٹی بھی لیتا تھا۔ آج اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس نہیں ملتی، تو یہ تمام وہ چیزیں جو پاکستان کی عوام جانتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے میاں صاحب کا استقبال پاکستان اس لیے کرنے نکلا کیونکہ آج بھی آخری امید پاکستان کی عوام کو محمد نواز شریف سے، اور پاکستان میں ترقی کے منصوبے، پاکستان کا معمار اور پاکستان کی خدمت کرنے والا واپس آیا۔ اس کا استقبال کر کے پاکستان کی عوام نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو آج خوشحالی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، مہنگائی میں کمی کی ضرورت ہے، آج نوجوان کو روزگار کی ضرورت ہے۔ نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بم دینے کی نواز شریف نے بات نہیں کی، نوجوان کے ہاتھ میں روزگار دینے کی نواز شریف نے بات کی ہے۔ اپنے دوست ممالک کو ناراض کرنے کی بات نہیں کی، اپنے سیاسی ویسٹڈ انٹرسٹ پہ بات کرتے ہوئے اپنے دوست ممالک کو ساتھ چلنے کی بات کی ہے، کسان کی کھاد کی سستا کرنے کی بات کی ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی کی بات کی ہے، ملک کے اندر کس طرح ٹیکس کا نظام بہتر ہو سکتا ہے اس کی بات کی، جو 2017 میں ہو چکا تھا، جو 2017 میں پاکستان کے پاس خوشحالی تھی، ترقی تھی، اسی کے سفر کو دوبارہ سے شروع کرنے کی بات کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو اس دن محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے وہ امن اور اتحاد کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کی عوام کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ میاں نواز شریف زندہ باد۔ پاکستان میں یقینی طور پر ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگلے دن ہی پی ٹی آئی کو کانا میں جلسے کی اجازت دی گئی تھی، وہاں پولیس نے ریڈ کیا، لوگوں